السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی کہہ رہا ہے، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو نصیحت کی ہے، اور انبیاء نے اپنے بعد یہ مشن چھوڑ رکھا ہے جس کی تکمیل علماء کر رہے ہیں۔ تو نصیحت کرنا ایک عظیم ترین عمل ہے جس کے ذریعے نصیحت کرنے والا اللہ کی طرف تقرب حاصل کرتا ہے، اور اپنے وہ بھائی جنہوں نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اللہ کی کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو علماء ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مومنوں کے ساتھ تعاون کیا جائے خیر اور بھلائی کے معاملے میں، اور جو شر ہے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، جو عدوان کا کام ہے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، جو برائیاں ہیں ان کے ساتھ تعاون نہ کی جائے۔ تو خیر کے کاموں میں تعاون کیا جائے۔ تو جو علماء نصیحت کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور سکے اور آخرت بھی ان کی بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کے تعاون کا حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور عدوانی کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ جتنی آدمی کے اندر قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اپنی طاقت صرف کر دے لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو دین سے روشناس کرانے کے لیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تعاون کریں اور سنیں اللہ کے پیغام کو، اپنے اوقات کو لگائیں اللہ رب العالمین کے دین سیکھنے کے لیے، اپنے اوقات میں سے چند گھنٹے، چند ساعات نکالیں اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اپنے اوقات میں سے چند اوقات مختص کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام چھوڑ رکھا ہے، جو فرمان آپ نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں،
ان کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ دین اتارا ہے، یہ قانون اتارا ہے، یہ نظام حیات ہے۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں پوچھے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا، اس بات کی پوچھ ہوگی، اور تم نے کتنی کوشش کی میرے پیغام کو سمجھنے کے لیے، کتنی کوشش کی میرے پیغام کے مطابق عمل کرنے کے لیے، عمل کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، اللہ پوچھے گا ضرور۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سب سے بہترین کام اس وجہ سے ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین نے انبیاء کو سونپا ہے، اور انبیاء سب سے عظیم مخلوقات ہیں، سب سے افضل مخلوقات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو سب سے بہترین پیغام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تمام انبیاء نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ جس کو جو بات معلوم ہو شریعت کی، دین کی، کسی آیت کی توضیح اور تشریح معلوم ہو، وہ دوسرے مسلمان تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث، کوئی پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے مسلمان تک اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچائے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور بھلائیوں کا ہمیں حکم دینا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد، مومن خواتین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن مرد مومن کا دوست ہے، مومنہ خاتون کی دوست ہے، اولیاء ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، وہ برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے، اور دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ارکان اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ ہر حال میں نصیحت کرنا چاہیے، لوگوں کو دعوت دینا چاہیے۔ یہ انبیاء کا منہج رہا ہے، ہر نبی نے یہ کام کیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ ہاں، اس کی دعوت لوگوں نے قبول کی یا نہیں کی ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یہ معاملہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ لیکن انبیاء کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، تو انبیاء نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے دین کو پہنچا، اس کی شریعت کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ بندوں نے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ سوال اس نبی سے، اس رسول سے نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا۔ پیغام پہنچا تھا تو نے اس کے مطابق عمل کیا، اسے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ تو میرے بھائیو، نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو انبیاء کو اللہ رب العالمین بہت کچھ بتا دیتا ہے جس کا علم انہیں موجود ہوتا ہے، یقینی علم ان کے پاس موجود ہوتا ہے،
لہذا وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیا کہتے رہے؟ ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے تم کھانے پینے کی چیزیں چڑھاتے ہو، جن کے اوپر سونے چاندیاں چڑھاتے ہو اور سمجھتے ہو یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو یہ لوگ ٹلوا دیں گے، یہ سب سمجھتے رہے ہو اور اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا ہیں جو انسان تھے، وہ نیک عمل کر کے چلے گئے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جن کی یہ عبادت کر کے گئے ہیں؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ جن لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، اللہ رب العالمین کے اس بندے نے، نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، ساری قوم جو مسلمان نہیں ہوئی تھی پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھ تک جو پیغام پہنچواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچا دیتا ہوں، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو بھی صحابہ وہاں موجود تھے عرفات کے اندر، کیا ان سے گواہی لی تھی یا نہیں لی تھی؟ کس بات کی لی تھی گواہی؟ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا ہے؟ تم کو نصیحت کی یا نہیں کی ہے؟ سب نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے نبی آپ نے امانت کے حق کو ادا کر دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، ہم گواہ ہیں دنیا کے اندر۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب میں انگلی کی تھی اور کہا تھا اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی ہے۔ تو جن چیزوں سے، جن الفاظ کے ساتھ امت کو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، وہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر ہم اللہ کے نبی کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنی مسلمانیت پر شبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اور وہ کیسے مسلمان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مصلی پر بیٹھ گئے ہیں تو کیا مجال ہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر چلا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان فرما رہے ہوں، کسی کی مجال کیا ہے کہ کوئی اٹھ کر کے چلا جائے؟ وہ بھی ایک مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ان کے پاس ٹائم تھا، اللہ کے نبی کو وہ ٹائم دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، حساب لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی ہے، انصح الخلق آپ کو کہا گیا ہے، بہترین نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اللہ کی راہ میں آپ نے مارے کھائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانٹوں پر چلے ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نوکیلے پتھر آپ کے پاؤں میں دھسے ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، پھر بھی آپ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے کہاں سے خون نکل کر کے پاؤں میں جم گیا، اللہ کے نبی نے یہ سارا کچھ برداشت کیا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقابلے میں جنگ بھی کی ہے، میدان جنگ میں بھی اترے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا دانت بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے سر کے اوپر جو لوہے کی کھود پہن رکھی تھی، اس کی کڑی ٹیڑھی ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دھس گئی، آپ نے برداشت کیا اس تکلیف کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ جیسے شہر کو چھوڑنا پڑا، اللہ کے نبی نے وہ برداشت کیا، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیوں یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں، دنیا میں بھی ہم عزت کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں عزت ملے، جہنم نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی اس وجہ سے تھکتے رہے، پریشان ہوتے رہے، امت کے لیے روتے رہے، اور قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ رب العالمین کے اس دین کو کیا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے الدین النصیحہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، دین نصیحت کا نام ہے، دین میں نصیحت ہے۔
دین پورا کی پورا نصیحت ہے۔ صحابہ نے کہا قلنا لمن یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی کس کے لیے نصیحت ہے؟ آپ نے بیان فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے بیان فرمایا اللہ کے لیے نصیحت، اس کی کتاب کے لیے نصیحت، اس کے رسول کے لیے نصیحت، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، ان کے لیے نصیحت، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما زال للہ اناس ینصحون اللہ فی عبادہ۔ ہم نے دیکھا صحابہ اور تابعین کو سب کے سب بندوں کو نصیحت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کے سامنے نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں لوگوں کو بتاتے رہے، بندوں کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر یہ بتاتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا۔ صحابہ نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کہ جو بھی مسلمان ملے گا اس کے ساتھ نصیحت کروں گا، ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا۔ کیا مطلب ہے ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا؟ اپنی زندگی کو وقف کی صحابہ کرام نے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے۔ کیا مطلب ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں الدین النصیحہ، لفظ الدین قرآن کریم میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر بھی لفظ الدین ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوم الجزا کا مالک ہے۔ اور دوسری آیت میں بیان فرمائے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین دین اسلام سے راضی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے دین عمل، یعنی جو اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں، اپنے فرمان میں جو مطالبہ کیا ہم سے اور آپ سے عمل کرنے کے لیے، وہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ چاہے قولی اعتبار سے ہو، جو الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، چاہے بطور دعا کے ادا کرتے ہوں، چاہے کسی اور ناحیے سے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے کے ساتھ ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، چاہے وہ قولی الفاظ ہوں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے فعلی ہوں، جتنے بھی اقوال اور افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں داخل ہے، اور اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جو بھی ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے قولی اعتبار سے چاہے عملی اعتبار سے، جو بھی ہمیں عمل کرنا ہے اسی میں دیکھنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان کو نصیحت کی جائے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بیان فرمائے مسلمانوں کے۔ پہلا حق یہ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام سن لیا جس نے تو اس کا جواب لوٹانا واجب ہے، جس نے جواب نہیں لوٹایا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے واجب ادا نہیں کیا۔ تو سلام کو پھیلانا چاہیے، مسلمان کا حق ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب کوئی دعوت دے، دعوت پر بلائے تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ طلب کرے آپ سے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو نصیحت کر دینا چاہیے، اسی کے مطابق نصیحت کرنا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔
آپ نے 3 مرتبہ کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اس کو غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے تھے اللہ کے نبی نے وہی ان کو نصیحت کی جس کے وہ مستحق تھے۔ تو جو بندہ جس چیز کا مستحق ہو اس کو نصیحت کر دینا چاہیے۔ کسی شخص کو بری عادت ہے کسی بھی ناحیے کی، چوری کی ہے، زناکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، چاہے کسی اور ناحیے سے جو بھی برائی ہے، ہم جانتے ہیں اس مسلمان کے بارے میں، اگر وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے، کچھ بیان کیجئے، تو اس کو وہ نصیحت کرنی چاہیے دلائل کی روشنی میں جس کا وہ مستحق ہے، تاکہ اس کو اللہ کا خوف ہو۔ کم سے کم اس بات کی شرم آئے کہ میں مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، آپ کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کم سے کم ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ بھی احساس نہیں دنیا کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے، تو پھر ہمیں ایک مرتبہ اپنے اوپر سوال کر لینا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مریض ہو جائے مسلمان تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دفن میں بھی شریک ہونا چاہیے، مٹی بھی ڈالنی چاہیے، تاکہ ہمیں 2 قیرات ثواب مل جائے۔ 2 قیرات، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں احد پہاڑ دیکھا ہوگا، 7-8 کلومیٹر کا ہے۔ 1 احد پہاڑ، 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 قیرات کا مطلب 2 احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ آپ جنازے میں شریک ہوئے، جا کر کے 3 ہتھیلی مٹی ڈال دی، سنت کے مطابق مٹی ڈال دی، آپ کو احد پہاڑ کے برابر ثواب مل گیا۔ آپ نے مسلمان کا حق ادا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سفارش کی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی قبر میں وسعت کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے، قبر کے عذاب سے اس کو بچا لے، اللہ جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ آپ سفارش کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو ایک مسلمان موحد آدمی، متبع سنت آدمی جب کسی کے بارے میں سفارش کرے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کے بعد جو دعائیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے بغل ہی میں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے یہ الفاظ سنے، کہا کہ کاش کہ میں یہ میت ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہو جاتا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرائے ہیں تو جنت پکی ہو گئی۔ نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے کسی کی مغفرت کے لیے، کیا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ ہمیں اور آپ کو دیے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اگر ہم متبع سنت ہیں تو الفاظ پڑھنے چاہیے، وہ الفاظ دہرانے چاہیے اپنی زبان سے۔ لہذا ہر مسلمان کو نصیحت کریں، ہر مسلمان کو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نصیحت کریں۔ نصیحت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نصیحت میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس تک پہنچا دیں، ہم اپنے قول میں سچے ہوں، اپنے فعل میں سچے ہوں، اور جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں اس سے محبت ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی مطلوب ہو، جس کو بھی نصیحت کیا جا رہا ہے ہر حال میں اس سے محبت ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، ریاکاری نہیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری کرتے ہوئے ہم نے کسی کو دعوت دی، کسی کو نصیحت کی، آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو جتنی بھی تھکان ہوئی ہے، 1 دن 2 دن چل کر کے پیدل کیوں نہ گئے ہوں، پہاڑوں میں گئے ہوں، دیہاتوں میں گئے ہوں، پریشانیاں برداشت کی ہوں، اپنے جیب سے پیسہ لگایا، آپ نے جتنے بھی کوشش کی ہے، اگر ریاکاری اس کے اندر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور جس کے اندر ریاکاری موجود ہو، اللہ نے اس کو قبول بھی نہ کیا ہو، میرے خیال میں اس کا ثمرہ بھی نہیں نکلے گا، اس کا فائدہ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ ریاکاری کی گئی ہے۔ اخلاص والا جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، جس کو ہم نصیحت کریں اور ان کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو،
کہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اللہ کی وحدانیت تسلیم کی جائے، اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اللہ رب العالمین تنہا ہے، وہی عبادت کا لائق ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ اس کے ساتھ کبھی بھی شرک کو روا نہ رکھا جائے، چاہے اس کی ذات میں شرک ہو، اس کی صفات میں شرک ہو، یا اس کے افعال میں ہو، یا اس کی عبادت میں ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ جو لوگ اللہ کی صفات میں الحاد کرتے ہیں ان سے بچا جائے، لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ اللہ کی صفات میں الحاد ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر لوگوں کو ابھارا جائے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جو حکم دے رکھا ہے اس کی اطاعت کیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس سے رک جایا جائے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہیں ان سے دوستی رکھی جائے، ان سے محبت رکھا جائے۔ جو لوگ بھی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان سے بچا جائے، کوشش کیا جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ تو نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے، خیر خواہی ہمیں کرنی چاہیے ہر مسلمان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں، میرے علم کی بدولت نہیں ملی، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو نہ دیتا تو چاہے میں جو کچھ بھی کر لوں کہاں سے مل سکتی۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جس قدر اللہ کا شکر بجا لاؤ گے اللہ رب العالمین مزید عطا کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے لیے نصیحت میں داخل ہیں۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے محبت رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گی، ہر مخلوق کو فنا ہو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام بھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، اللہ رب العالمین سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور قیامت والا جب دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ خالی کرا لے گا۔ یہ قرآن پرنٹڈ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حروف کو اٹھا لے گا۔ میموریوں میں موجود ہے، سیڈیوں میں موجود، اللہ وہاں سے بھی اٹھا لے گا۔ قرآن نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں رہے گی۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، اللہ کی طرف اٹھ جائے گا یہ قرآن۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس پر تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن مجید کی آیات پڑھیں تو جب عذاب کی آیتیں آئیں تو وہاں ٹھہر جانا چاہیے، ٹھہرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے عذاب کی پناہ طلب کرنی چاہیے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جب نعمت والی آیتیں آئیں تو وہاں بھی ٹھہرنا چاہیے اور اس کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں، ہمارے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کر، اللہ تعالیٰ تو اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا، آپ کی یہی سنت رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب یہ قرآن مجید سمجھ میں آ جائے، اللہ کے کلام سمجھ میں آ جائے، اللہ کی کتاب سمجھ میں آ جائے، تو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب ہم دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہی نصیحت ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سمجھاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے،
اللہ رب العالمین نے وہی کے ذریعے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مخلوق اس کے مشابہ کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے کہ کوئی صورت ہی بنا کر کے لاؤ، سارا عرب عاجز رہ گیا۔ اسی طریقے سے اس کے جو حروف ہیں، ان کی جو آیات ہیں، اسے ہمیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، آواز بنا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن القرآن باصواتکم، قرآن کو بنا کر کے اچھی آواز میں پڑھو قرآن مجید کو، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اس لیے کہ اچھی آواز میں، اچھے انداز میں قرآن کو پڑھا جائے تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، یہ ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے تو ہم کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن مجید اتارا ہے سکون کے لیے، شفا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کی بعض آیات گزرتے ہیں اور ہمارے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن جھرجھرانے لگتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ کلام اتارا ہے، اور اسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ کلام اللہ کے اندر کوئی تحریف کرنے والا ہو، چاہے لفظی تحریف کرنے والا ہو، چاہے کوئی معنوی تحریف کرنے والا ہو، تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہاں پر یہ تحریف ہو رہی ہے، یہاں پر یہ آیات نکالی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ آیات غلط موجود ہیں، اور ایسے قرآن چھپ کر کے مارکیٹ میں موجود ہیں، لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں متنبہ خود بھی رہنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کلام کے اندر، اپنی کتاب کے اندر جو ہم سے وعدہ کیا ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور جن چیزوں کی وعید ہمیں سنائی اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین ایسا عذاب دے گا، یقین رکھنا چاہیے۔ جب اس بات کا ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو پھر ہم ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن نازل کیا ہے۔ اور رسول کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ امام مروزی رحمہ اللہ نے کہا، کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے ہر انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنی اس کے طاقت ہے، تو ہمیں طاقت بھر کوشش کرنی چاہیے، جتنی وسعت اللہ نے ہمیں دی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، آپ کی مدد کی جائے، آپ کے ساتھ معاونت کی جائے۔ اگر مال طلب کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال نشاور کیا جائے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر آپ کے سامنے نہیں ڈال دیا تھا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے سارے اثاثے کو اکٹھا کیا اور آدھا اللہ کے نبی کی جھولی میں نہیں ڈال دیا تھا؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اللہ کے نبی کے سامنے نہیں پیش کر دیا تھا اپنے مال کو کہ اللہ کے نبی اس قدر خوش ہوئے اور فرمایا تھا ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو اس کو نقصان نہیں دے گا، اس قدر خوش ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو آپ اگر طلب کرتے ہیں مال کی تو آپ کے سامنے مال نچھاور کر دیا جائے اور آپ سے محبت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ جب آدمی کسی سے محبت کرے گا تو اپنی جان بھی قربان کر دے گا اس کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو یہ ہر حال میں ضروری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا ہے معلوم کرنا چاہیے، تاکہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے اخلاق کی طرح ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا چاہیے، آپ کے جو اوامر ہیں، جو آپ کا حکم ہے اس کی تعظیم بجا لانی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان سے ناراض ہو جانا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے کئی واقعات ملتے ہیں کہ اگر کسی سے سنت میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ سنت کے خلاف تم نے کیا ہے، میں تم سے ناراض ہوں، یہاں تک کہ تم سنت کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوں، چاہے آپ کے بیٹیاں ہوں، چاہے آپ کے نواسے ہوں، چاہے آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں، ہر حال میں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے میرے بعد بہت سارے کذاب نکلیں گے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جھوٹے دعویٰ کرنے والے نکلے اور نکل رہے ہیں، آج تک نکل رہے ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے ہیں۔ کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب جو بھی دعویٰ کرے گا چاہے وہ کوئی بھی، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ تو ہمیں ان کے جھوٹے ہونے پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا چاہیے، جن سے منع فرمائے ان سے رک جانا چاہیے۔ جب آپ دنیا میں تھے اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہر حال میں آپ کی نصرت کرنی چاہیے، آپ کی مدد کرنی چاہیے، اور جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے ہمیں دشمنی رکھنی چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ آپ کو آپ کے حق کو پہچاننا چاہیے، آپ کی توقیر کرنی چاہیے، آپ کا احترام کرنا چاہیے، آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری سنتیں ہیں جو مٹ گئی ہیں، ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت دب کر رہ گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بدعت نے جنم لے لیا جس کو لوگ سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، خود سے زندہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تفقہ حاصل کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں تفقہ حاصل کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور بغیر علم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے جانب جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج واٹس ایپ پر بہت ساری ایسی حدیثیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نہ کسی کتاب کا پتہ ہے، نہ کسی حوالے کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ حدیثیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو فارورڈ کرنے سے پہلے کم سے کم کسی عالم کو دکھا لو، پوچھ لیا کرو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، چاہے فیس بک پر ہو، چاہے واٹس ایپ پر ہو، چاہے کسی اور ذرائع سے ہو۔ کم سے کم ایک مرتبہ تو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ جھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غلط نہیں ہے، یقین رکھنا چاہیے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگلی بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے لیے نصیحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاع اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عمراء کو بھیجا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا ہے، بہت سارے صحابہ کو دوسرے ملکوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو جن صحابہ کو امیر بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر اس کی اطاعت کر رہے ہیں گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو علماء ربانیین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے رہتے ہیں، اس سے وہ سرم و انحراف نہیں کرتے ہیں۔ یہ علماء عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہی علماء اگر مسلمان حکمران موجود ہیں تو ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ لہذا اگر حکمران غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نصیحت کرتے ہیں،
یہاں ہم نے بے شمار بار علماء کو دیکھا ہے، یہاں کے جو امراء موجود ہوتے ہیں ان کی میٹنگوں میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ان علماء نے ان کو نصیحت کی ہے۔ ملک عبداللہ رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ ایک مجلس میں ملک عبداللہ بلائے گئے اور کسی بات پر لوگوں نے تالیاں بجا دیں۔ شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ موجود تھے وہاں پر، انہوں نے مجلس رکوائی اور مائک اپنے سامنے کیا، وہیں نصیحت کی، التصفیق للنساء، یہ جو ہم تالیاں بجا رہے ہیں یہ عورتوں کا کام ہے، کیا ہم عورت ہیں؟ ملک عبداللہ نے وہیں پر اپنا مائک کو سامنے کر کے کہا کہ ابھی کوئی تالی نہیں بجائے گا۔ نصیحت کی یا نہیں کی؟ ایسے علماء یہاں موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں اور حکمران طبقے کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، تو یہ لوگ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ حکمران کا کام ہے تنفیذ کرنا، حکمران کا کام ہے دین کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو نافذ کر دیا جائے، یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ ان کے پاس لاٹھی ہے، لاٹھی کے سامنے سارے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو لاٹھی سے جو وہ کام لے سکتا حکمران طبقہ، علماء نہیں لے سکتے، کیونکہ علماء کو یہ پاور نہیں دیا گیا ہے۔ امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اما النصیحۃ لائمۃ المسلمین فحب طاعتہم، ان کی اطاعت کیا جائے اور ان کو نصیحت کیا جائے، ان کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور ان سے مطالبہ کیا جائے کہ عدل کے ساتھ کام لینا۔ یہاں کے علماء کو ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے ٹی ویوں پر دیکھا ہے، جو نشر کیا گیا، انتقال سے پہلے پہلے اپنے ائمہ کو، اپنے حکمران کو نصیحت کر کے دیکھو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، ناانصافی نہیں کرنا، دیکھو دین پر قائم رہنا، دین سے کبھی بھی انحراف نہیں کرنا، عقید توحید پر قائم رہنا، عقید توحید سے کبھی بھی انحراف نہیں کرنا۔ ہمارا دستور اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت ہے، اس پر قائم رہنا۔ نصیحت کر کے انتقال ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے الفاظ سنے ہیں، اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ تو یہ علماء ربانیین ہیں، جو ان سے بھی نہیں ڈرتے، عوام سے کہاں سے ڈریں گے؟ عوام کے سامنے آتے ہیں تو ان کو ناصح بن کر کے آتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور علماء کے سامنے جو بھی موجود ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، وہ محسوس کر جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ائمۃ المسلمین کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خوارج کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ لاٹھی لو نکل جاؤ روڈوں پر، کلاشنکوف لو نکل جاؤ روڈوں پر، ہم صحیح کریں گے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں، امراء کو نصیحت کرنے کے سلسلے میں چند امور ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے بطور مسلمان کے کہ یہ ہمارا حکمران ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا امیر ہے۔ اب ہمارا امیر ہے تو وہ بھی انسان ہے، ہماری طرح ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے جیسا آپ سے غلطی ہوتی ہے، اس کو بھی نصیحت کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنا ہے اور طلب بھی کرنا ہے کہ ہمیں نصیحت کیجیے، تو اس کو بھی نصیحت کرنا ہے۔ اب نصیحت کیسے کی جائے گی؟ نصیحت روڈ پر آ کے کریں گے؟ وہ جو خود نصیحت کے محتاج ہوں وہ نصیحت کریں گے حکمران طبقہ کو، یا ان کے لیے مخصوص جگہ؟ یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عام مسلمان اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب ہمارے حکمران طبقہ کے اندر جو بھی خرابی موجود ہے وہ روڈوں پر آ کر بیان ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں غصہ آتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنے ملک کا۔ گاڑیاں جلائیں، ہمارا پیسہ جلا، کیونکہ ہمارے ٹیکس سے وہ گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ حکومتی املاک کو نقصان پہنچایا، ہمارا ٹیکس کا پیسہ تھا، ہم نے اپنا خسارہ کیا، ملک نیچے جاتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے۔ ان کو نصیحت کرنا، ان کو نصیحت کرنے کے لیے کون سی جگہ بنائی گئی ہے؟ پارلیمنٹ بنائی گئی ہے۔ اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہاں اس کو گھیرو، اس کو بتاؤ کہ یہ غلطی ہے، قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتا ہے اگلے سال اس کو تبدیل کر دو۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ روڈوں پر نکل کر کے اس کو نصیحت نہیں کرنا ہے۔ اگر پارلیمنٹ والے بھی
اس کو نصیحت کرنے میں کامیاب نہ ہو تو علماء کے پورے ملک میں جو علماء موجود ہیں، جو اچھے لوگ موجود ہیں، نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کا ایک دستہ بناؤ، ان کی ایک ٹیم بناؤ اور حکمران طبقے کے پاس بھیجو نصیحت کرنے کے لیے. ان کو بتاؤ یہ پوائنٹ ہے جہاں غلطی ہو رہی، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. وہ ملک کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہے یا ملک کو برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ اگر اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو مانے گا. پھر بھی نہیں مانتا ہے، اگلے سال تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر جمہوریت موجود ہے تو نصیحت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جاہل عوام کو لے کر کے لوگ نکل جائیں اور ہم نصیحت کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ طریقہ غیر صحیح ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام یہ جو ایام گزرے ہیں ان میں دیکھ لیں، یہ طریقہ ان کے اندر نہیں تھا. یہ خوارج کا طریقہ ہے. کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ خوارج نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ سے فیصلہ چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حکم بٹھا دیے تھے، 2 فیصلہ کرنے والے بٹھا دیے تھے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے. انہوں نے کہا معاویہ بھی کافر ہو گیا، علی بھی کافر ہو گئے، صرف وہی مسلمان بچے جو خوارج تھے. یہ گمراہ طبقہ ہے جو اپنی عقل سے سوچتا ہے اور خروج کرتا ہے. وہ سکون نہیں چاہتا، وہ ملک کو برباد کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. یہ دین کے بھی دشمن ہوتے ہیں، حکومت کے بھی دشمن ہوتے ہیں، ملک کے بھی دشمن، آپ کے بھی دشمن ہیں. تو یہ خوارج کا طریقہ ہے، روڈ پر نکل کر کے یہ کہنا. تو دوسری بات علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، کسی بھی حاکم کے اندر، امیر کے اندر جو خوبی ہے، لوگوں کے اندر خوبیاں بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے تئیں محبت پیدا ہو. میرے بھائی، اگر آپ کی زبان سے آپ کے امیر کے لیے، آپ کے حاکم کے لیے، آپ کے پرائم منسٹر کے لیے اچھے الفاظ نہیں نکل سکتے، آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کر کے گالیاں دے رہے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کر کے گالیاں دے رہے ہیں، اسٹیج پر بیٹھ کر کے گالیاں دے رہے ہیں، ملک کے باشندہ ہو کر کے اپنے حاکم کا احترام نہیں کرتے، دشمن کہاں سے احترام کرے گا؟ دشمن کبھی بھی احترام نہیں کرے گا. اور جب آپ کے حاکم کی دشمنوں کے نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے تو اس ملک والوں کی کیا وقت رہے گی؟ جملے بازی ہوتی رہے گی، جملے بازی کی پھر جنگ ہوگی، اور ادھر بھی خون کھولے گا، ادھر بھی خون کھولے گا. تو میرے بھائیو، یہ طریقہ نہیں ہے، نصیحت کے خلاف ہے. یہ نصیحت کا طریقہ، ہر شخص کو نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے. باپ ہے، باپ بیٹے کو نصیحت کرے گا. کیسے نصیحت کرے گا؟ باپ جانتا ہے. بیٹا باپ کو کیسے نصیحت کرے گا؟ کیا اسی طریقے سے نصیحت کرے گا جیسا باپ کر سکتا ہے بیٹے کے اوپر؟ بیٹا اگر باپ کو ویسے نصیحت نہیں کر سکتا جو جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، تو عام لوگ حکمران کو ایسے نصیحت کیسے کریں گے روڈ پر آ کر کے؟ ہمیں یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں انارکی پھیلی رہتی ہے، پورے ملک کا سکون غارت رہتا ہے اور ملک نیچے جاتا ہے، ملک کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو یہ دوسری بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ان کے محاسن ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کے تئیں محبت پیدا ہو. اور وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی خوبیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے اندر کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو. اور ایک مسلمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو. ہے یا نہیں ہے پردہ ڈالنا؟ پردہ کرنا چاہیے، ان کے جو برائیاں ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے. دنیا میں ہم کسی کی برائی پر پردہ ڈالیں گے، اللہ آخرت میں ہماری برائی پر پردہ ڈال دے گا. لیکن نہیں صاحب، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم روڈ پر نکل رہے ہیں نصیحت کرنے کے لیے حکمران کو. تو یہ دوسری غلطی ہے. تیسری بات علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ حکمران طبقہ جو حکم دیتا ہے اس کو بجا لانا چاہیے. جو حکم دیتا ہے اس سے بجا لانا چاہیے، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جانا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ آج روڈوں پر اشاروں کا نظام ہے. اگر لال بتی جل گئی ہے تو آپ کو گاڑی روکنی چاہیے. اگر آپ گاڑی نہیں روکیں گے تو آپ تو خود ہی حادثے کا شکار ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے. اور کتنے لوگ حادثے کا شکار ہوں گے آپ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے لہذا جو بھی حکم آتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. الا یہ کہ یہاں پر
متنبہ رہنا چاہیے. اگر حکمران طبقہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر وہاں پر اس کے اطاعت نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے تو اس کے اطاعت نہیں کریں گے, ہم نماز کے لیے نکلیں گے. اس طریقے سے ہم دیگر مسائل جو دین کے ہیں اسے سمجھنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. لہذا جہاں تک ہو سکے ان کے جو برائیاں ہیں ان پر پردہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ نصیحت میں سے یہ نہیں ہے کہ کسی کے پردے والی چیز کو اچھالو, کسی کی برائیوں کو اچھالو, یہ نصیحت میں داخل ہی نہیں ہے. نصیحت صرف اچھائی پھیلانے کا نام ہے, اچھائی کی دعوت دینے کا نام ہے. نہی عن المنکر یہ ہے کہ جب منکرات دیکھیں تو اس پر ٹوکیں, لیکن حکمران طبقے کو روڈ پر آ کر نہیں کرنا ہے, روڈ پر, کیونکہ ان کے لیے جگہ مخصوص بنائی گئی ہے. الا یہ کہ اگر کسی حاکم سے واضح کفر سرزد ہو جائے, واضح کفر سرزد ہو جائے اور اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو, دلیل موجود ہے کہ اس سے کفر سرزد ہو گیا, پھر اس کے اطاعت نہیں ہے. اگر مسلمان حکمران ہے ہمارا, اگر وہ کافر بن جاتا ہے, کفر کا ارتکاب کرتا ہے, تو پھر اس کے اطاعت نہیں ہے. پھر ہمیں اس کے خلاف نکلنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ تم سے یہ کفر سرزد ہو گیا, توبہ کر لو. توبہ کر لیتا تو حکمران ہے, نہیں توبہ کرتا اس کو ہٹا دو. پھر ہماری ذمہ داری وہاں بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ یرضی لکم ثلاثا, اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے تم سے راضی ہے. ویسخط لکم ثلاثا, 3 چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. یرضی لکم ان تعبدوا, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, تفرقہ نہ کرو. وان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم, اور جو تمہارا حکمران طبقہ ہے ان کو نصیحت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہے. اور اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے قیل و قال سے, چیمے گوئیاں جو کرتے ہیں, بات کا بتنگڑ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. مال ضائع کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور کثرت سے سوال کرنا, بال کی کھال نکالنا جس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرو گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے وہی کریدنا شروع کیا, وہ گائے کیسی ہو, کیا وہ گابھین ہو نہ ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, بچڑی ہو کہ بچیا, جو جتنا سوال کرتے کہ اللہ نے سب تھوپ دیا. اور انہیں ان کا جو کام 10 روپے میں ہونا تھا 10 لاکھ میں ہوا. تو اس قسم کا سوال ہمیں دین کے معاملے میں نہیں کرنا چاہیے, جس کو ہم کریدنا کہتے ہیں, بہت زیادہ کریدنا. جو دلائل دے دیے جائیں, دلائل کے مطابق شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. تو حکمران کے سلسلے میں جو ہمارا منہج ہونا چاہیے, جو طریقہ ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ان تک اپنی بات پہنچائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے, اس کے پاس قوت طاقت موجود ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو نصیحت کرنی چاہیے نرم الفاظ میں, ڈھنگ سے اس کو نصیحت کرنی چاہیے. اگر تیور بدل کر کے نصیحت کریں گے تو پھر آپ کی نصیحت کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور اس کو نصیحت کرو. اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں, فقولا لہ قولا لینا, نرمی کے ساتھ بات کرنا, کیونکہ فرعون بہت اکڑا ہوا آدمی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا تم دونوں نبی ہو, اس کے پاس جاؤ نصیحت کرنے کے لیے. فقولا لہ قولا لینا, نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اللہ نے اس کے لیے ہدایت نہیں لکھی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کو پانی میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ اگر کسی حاکم کو, کسی امیر کو نصیحت کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ نصیحت کرنا چاہیے, کڑے الفاظ میں نہیں,
سخت لہجے میں نہیں، کیونکہ سخت لہجہ کبھی کبھی آپ کو نقصان دے سکتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پردہ پوشی کے ساتھ اپنی بات اس تک پہنچانی چاہیے، سری طریقے سے اس تک اپنی بات پہنچانی چاہیے۔ اس تک بات پہنچانے کا طریقہ پارلیمنٹ ہے، یا علماء کی ایک ٹیم ہے جو اس کو اپنی بات پہنچائے، یا یہ ہے کہ کوئی پرسنلی طور پر مل سکتا ہو تو اس سے ملے اور اس کو نصیحت کرے۔ علماء طبقہ بھی محتاج ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی نصیحت کرنے والا ملے، سمجھانے والا ملے، اللہ سے خوف دلانے والا کوئی ملے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آئے، وہ اللہ کی طرف راغب ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن اگر کڑے الفاظ میں ایسا کچھ کیا جائے گا تو حکمران طبقہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ان دو باتوں کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے دلائل موجود ہیں۔ آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ عام مسلمانوں کو نصیحت، عام مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کیا جائے جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے لیے وہی ناپسند کیا جائے جو آدمی اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اور چھوٹوں پر رحم کیا جائے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی توقیر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، اور ان کے غم میں شریک ہوا جائے۔ ان کے جب خوشی لاحق ہو تو ان کی خوشی میں آدمی شریک ہو، اور ان کو نقصان پہنچانے کی بلا وجہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ عام مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ان کی تکلیف رفع کرو۔ تو یہ آخری بات ہے جو ہم نے بیان کی۔ میرے خیال میں آج بہت لمبا وقت لے لیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔